أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے پاک کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسا کہ پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، تؤتی اکلها، وہ اپنا پھل دیتا ہے، کل حین، ہر وقت، باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک اور خراب کلمے کی مثال، کشجرۃ خبیثہ، جیسا کہ خراب درخت، اجتثت من فوق الارض، جس کو زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھیڑ لیا گیا ہو، ما لها من قرار، جس کا کوئی جماؤ نہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوط بات پر اللہ ایمان والوں کو جماؤ عطا کرتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ بھٹکا دیتا ہے ان کو جو بے انصاف ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب یہاں ان آیتوں میں کلمہ طیبہ، کلمہ ایمان، اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے. جو گہرے حقائق ہوتے ہیں، ان حقائق کا ادراک اور ان حقائق کو سمجھنا عام طور پر مشکل ہوتا ہے، اور جتنے وہ گہرے حقائق ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا ادراک اور ان کا سمجھنا اور مشکل ہوتا ہے. جو بہت ذہین اور تیز دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، ذہن ثاقب، تو وہ لوگ کسی قدر، کسی درجے میں حقائق کا ادراک کرتے رہیں، لیکن
عام معمول ذہن والا اس کے لیے ان حقائق کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو مشاہدات ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ایک بچہ بھی ہے، آگے آگ ہے جل رہی تو وہ قریب نہیں جا رہا، وہ بچے کو بھی پتہ ہے یہ آگ خطرناک چیز ہے، لیکن کفر ہے جو کفر آگ سے زیادہ سنگین ہے، اس کفر میں اچھے خاصے سمجھدار بھی کود پڑتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیٹ ڈالتے ہیں۔ وزارت کی خاطر، حکومت کی خاطر ایمان بیچ دیا، کفر میں چھلانگ لگا دی، تو کفر تو آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آگ کے اندر تو بچہ بھی نہیں جا رہا اور کفر میں بڑا LLB گریجویٹ آکسفورڈ اور ہارورڈ کا پڑھا ہوا وہ کفر میں جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آگ کا تعلق مشاہدے سے ہے اور کفر ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا ادراک وہ ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت کا ادراک عقل سمجھ اس سے ہوگا۔ یہ کتنی سنگین چیز ہے۔ اس لیے ان دیکھی ہوئی چیزوں کو سمجھنا آسان ہے، حقائق کا ادراک اور ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب بعض حقائق ایسے ہیں کہ ان حقائق کا ادراک اور سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ان کا سمجھنا ضروری بھی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، ایسے حقائق ہیں۔ اب ایک طرف ان حقائق کا سمجھنا مشکل بھی ہے، دوسری طرف ان کا سمجھنا ہر ایک کی ضرورت بھی ہے، تو اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ اللہ ان حقائق کو مثالوں سے واضح فرماتا ہے، مثالوں سے۔ اور جب مثال آتی ہے کسی مشاہدے کی مثال، اس حقیقت کو اس مشاہدے کی مثال کے ساتھ تشبیہ دی کہ اس حقیقت کو یوں سمجھو جیسا کہ یہ چیز اور وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، حقیقت کو دیکھ نہیں رہے، اور یہ کہا کہ اس حقیقت کی مثال یہ ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو دیکھی ہوئی چیز کے ساتھ جب اس کو مثال، اس کو تشبیہ دی، تو اب دیکھی ہوئی کو تو ہم سمجھ رہے ہیں، تو اس دیکھی ہوئی سمجھ کے ذریعے سے اس حقیقت کو بھی سمجھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان حقائق کو سمجھ کر نصیحت حاصل کریں۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ اللہ کا قرآن اتنی بری چیز، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اس میں مکھی اور مچھر کی بات، گائے کی بات اور ان کی مثالیں، تو اللہ تو بہت اونچا ہے اور اللہ کا کلام بھی بہت اونچا ہے، اس میں مکڑی اور مکھی اور مچھر اور ان چیزوں کی تذکرے اور مثالیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بلا شبہ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی یا مچھر سے بھی کسی گھٹیا اور حقیر مخلوق کی مثال بیان کرے، اس لیے کہ مثالیں تمہارے لیے ہیں، اللہ اپنی بڑائی کے مطابق بیان کرے تو تم کہاں سمجھو گے؟
اللہ اپنی کبریائی کے مطابق کلام کرے تو کون سمجھے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کلم الناس قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو۔ اب کوئی بہت بڑا علم والا ہو، اس کو ایک عام آدمی سے گفتگو کرنی ہے تو وہ اگر وہ اپنے علم کے مطابق لیکچر دے گا تو وہ سمجھ جائے گا؟ نہیں، اس کو نیچے اترنا پڑے گا، نیچے اتر کر اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اس کی ایک عام مثال، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چند سال کا ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے، اس سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وہ بچہ پنکھے کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ بچہ کسی اور چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، نماز کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو بچے سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں اور بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم کتنا چھوٹا بن کر اس سے بات کرتے ہیں، اور چھوٹے درجے میں اتر کر اس کی حیثیت کے برابر ہو کر اس سے بات کر کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے تاکہ وہ سمجھ جائے، اس کی سمجھ کے مطابق بات کرے۔ تو خیر، یہ اللہ کے قرآن کا اور اللہ کی اس کتاب مبین کا یہ مستقل ایک معجزہ ہے کہ اللہ کا کلام ہونے کے باوجود ہماری سمجھ کے لیے آسان ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اقبال کا کلام ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ شیکسپیئر ہے، اقبال ہے، غالب بابا ہے، ذوق ہے، یہ شعراء اور یہ ادبا، ان کا کلام سمجھنے کے لیے آدمی کو اچھا خاصا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جب جا کے ان کا کلام کیا کرتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا ایک مستقل معجزہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان بڑے بڑے حقائق کو عام فہم مثالوں کے ذریعے سے آسان کر کے ہمارے لیے بیان فرما دیا، تاکہ لوگ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں اور ان حقائق کا ادراک کریں، ان کو اچھی طرح سمجھیں، ان کی قدر کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق استوار کریں اور کسی قسم کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اب دیکھیں، لا الہ الا اللہ یہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے اور ایک حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کو ہم کیا سمجھیں، کیسے سمجھیں؟ تو اللہ جل شانہ نے اس حقیقت کو، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی اور ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے، توجہ کھینچنے کے لیے وہ فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کلمہ طیبہ کی کیا مثال بیان کی ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مثال کو اچھی طرح سمجھو، کیونکہ یہ تو تمہارے مشاہدے کی مثال ہے، تمہاری دیکھی ہوئی چیز کی مثال ہے، اور اس کے ذریعے سے اتنی بڑی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ۔ تو اللہ ہمیں اس حقیقت کا سمجھنا نصیب فرمائے۔ علم ترا کیف ضرب اللہ، یہ علم ترا آدمی کو ہلا دیتا ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا
علم تعلم کے معنی میں یعنی تجھے علم نہیں، میٹرک کر لیا تو نے، انٹر کر لیا تو نے، ابھی تک تجھے پتہ ہی نہیں، 20 سال کا ہو گیا، تو ٹھیکیدار ہو گیا، بلڈر ہو گیا، بزنس مین ہو گیا، علم ترا تجھے ابھی تک علم نہیں، باپ بن گیا، نانا بن گیا، دادا بن گیا، امی بن گئی، نانی جان بن گئی، علم ترا ابھی تک تجھے علم نہیں۔ جو انسان جس درجے میں اور جس سطح میں ہو اس کو یہ علم ترا جھنجھوڑ رہا ہے کہ تجھے علم نہیں، یعنی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان سے کہو کہ کسی غیر مسلم کو دعوت دو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کھولو تو ہم کھول لیں گے، ہم دعوت دے دیں گے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کو ہم نے خود سمجھا ہی نہیں تو ہم غیر مسلم کے آگے گونگے ہیں۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اس پاک کلمے کی مثال کیا بیان کی؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ مثال فرمایا اس پاک کلمے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ شجر، یہ کلمہ طیبہ کلمہ ایمان ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت ہو، پاکیزہ درخت، عمدہ بہترین پاکیزہ درخت ہے۔ نمبر 2، اس پاکیزہ درخت کی جڑیں زمین کے اندر مستحکم ہوں، اس کی جڑیں کیا ہیں؟ زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور جمی ہوئی ہیں۔ اور نمبر 3، اس کی جو شاخیں ہیں وہ شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، ہوا میں بلند ہیں۔ نمبر 4، یہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مسلسل پھل دیتا ہے، ہر زمانے میں اس کا پھل۔ اللہ، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ کھجور کا درخت ہے، پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت بہت پاکیزہ درخت ہے۔ درخت تو بہت ہوتے ہیں لیکن کھجور کا ایک الگ ہی امتیاز ہے، ایک نرالا درخت ہے۔ کھجور کا درخت دیکھو تو اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا حسن ہی الگ ہے۔ یہ سکھر کی طرف سے گزرتے ہوئے دیکھیں، کھجوروں کے باغات ہیں، اور دوسرے بھی درخت ہوتے ہیں، لیکن جو کشش اور جو ایک خاص امتیاز کھجور کے درخت میں ہے، باقی درختوں میں وہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کوئی فینسی شو پیس نہیں ہوتا، بہت سارے درخت ڈیل ڈول ہوتے ہیں، بے ڈنگے ہوتے ہیں، ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی، کیسے شاخیں، اس کی ایک خاص ساخت ہوتی ہے، اور اکثر جو ہے وہ ہم شکل سے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیں سب ہم شکل سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، اتنا بلندی پہ ہوتا ہے لیکن جھکڑ چلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں
اور یہ اپنی جگہ پہ کیا رہتا ہے؟ مضبوط جمع رہتا ہے. اس کی جڑیں کیا ہیں؟ مضبوط ہیں. اور اس کی شاخیں زمین سے بہت اونچی ہوتی ہیں. اس کی شاخیں زمین سے بہت بلندی پر ہوتی ہیں. اچھی خاصی بلندی پہ جا کر یہ درخت بلندی پہ جا کر پھر شاخیں کھولتا ہے. تو زمین سے بلندی پر ہوتی ہیں. اور پھل اس کا ہمیشہ ملتا ہے. کینو ہے اور سیب ہے، آم ہے. یہ سارے پھل مہینہ 2 مہینے ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. سٹور کیے ہوتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. کتنا سٹور ہوگا؟ لیکن کھجور پورا سال ملے گی. کھجور کا یہ جو پھل ہے یہ خراب نہیں ہوتا جلدی جلدی. تو ابھی وہ اس کا موسم ختم نہیں ہوتا اور اوپر سے دوسرا دوبارہ اس کھجور کے پھل کا وقت آتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہلا پھل ابھی تک کیا ہوتا ہے؟ چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح اس کا پھل پورے سال چلتا رہتا ہے. اور پھر ہم تو صرف کھجور کا یہ کھجور کی صورت میں یہ پھل کو ہی جانتے ہیں. عرب لوگ اس میں اور بہت ساری لذت کی چیزیں نکالتے ہیں. کہتے ہیں کہ نیرا نکلتا ہے، اس میں بہت لذیذ ہوتا ہے. خاص طریقے سے اس کا گودا نکالتے ہیں، کسی تیز دھار کی چیز سے مار کر وہاں برتن لٹکا دیتے ہیں، سے گودا نکلتا ہے، اس میں گرتا ہے. بہت لذیذ ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے، مقوی ہوتا ہے. ہم تو صرف کھجور کھاتے ہیں، وہ بھی رمضان میں. ورنہ رمضان میں بھی پکوڑوں کی کیا ہوتی ہے؟ برمار ہوتی ہے. کھجوریں برائے نام ہوتی ہیں. حالانکہ کھجور کے مقابلے میں پکوڑے کیا چیز ہیں؟ یہ جلے ہوئے تیل میں پکے ہوئے سموسے اور پکوڑے. کہاں کھجور اور کہاں یہ. تو 1 سال کے بعد وقت آیا کوئی پکوڑوں نے لے لیا. تو کھجور ایک عجیب چیز ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں کھجوروں پہ چلتی تھی. خیر، تو ہم صرف کھجور کو ہی جانتے ہیں، وہ بھی سال میں 1 دفعہ. عرب لوگ کھجور کے درخت سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں. تو یہ پورا سال کیا ہے؟ فائدے حاصل اس سے ہوتے رہتے ہیں. بہرحال فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ، یہ پاکیزہ کلمہ جب دل کی زمین میں جڑ پکڑ لیتا ہے، دل میں نقش ہوتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اندر سے کلمہ نہیں نکلے گا. جتنا اس پر جبر کرو یہ اور قوت پکڑتا ہے. حضرات صحابہ کرام پہ کتنے حالات آئے اور اس کلمے کی وجہ سے کتنی مشقتیں آئیں، لیکن ان کا کلمہ اور زور پکڑتا ہے. مشکل حالات آتے ہیں اور ہر طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن اس کلمے کی برکت سے آدمی بیٹھا نہیں ہے، حالات کے رخ پر بیٹھا نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں یورپ میں کھلے طور پر وہ گویا کہ آنے دیا مسلمانوں کو، اور مقصد یہ تھا کہ یہ یورپ میں آ کر ہمارے رنگ میں رنگے جائیں گے. علماء کو بھی آنے دیا، ائمہ مساجد کو بھی آنے دیا کہ یہ آئیں مسجدوں میں امام ہوں. بھلے تو ان کے علماء بھی کیا ہو جائیں گے؟ یورپ میں آنے کے بعد، یورپ کے باشندوں میں رلنے ملنے کے بعد یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ انہی جیسے ہو جائیں گے. تو ان کا تو یہ خیال تھا. لیکن جب یہ مسلمان یورپ گئے، یورپ کے مختلف ملکوں میں گئے، تو ان کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی اور زیادہ فکر ہوگی.
یہاں تو بے فکری ہے، وہاں جب گئے تو اور فکر ہوئی، اپنی بھی اور اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی اور فکر ہوئی، اور اس فکر کی وجہ سے وہ والدین جو یہاں بے دینی میں مبتلا ہو جاتے، وہ والدین وہاں خود دیندار بنے تاکہ ہماری وجہ سے ہماری اولادوں میں بھی دین منتقل ہو۔ اور انہوں نے سوچا کہ یہ علماء آئیں گے اور یہاں آ کر اسلام کی، ہم سے متاثر ہو کر اسلام کی ہم من پسند تعبیر کرنے لگ جائیں گے، من پسند تفسیر کریں گے، اور اس طرح ایک میچنگ ہو جائے گی کفر کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ علماء یہاں آئے اور یہاں آ کر قرآن کا درس دیتے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، اور اسلام میں کسی درجے میں قطر بیونت کرنے پر تیار نہیں، بالکل ٹھیک اسلام کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب آج کل ان کے ہاں اب دوسری سوچ جگہ پکڑ رہی ہے کہ ان پر پابندیاں لگاؤ۔ پہلے تو کھلے دل سے نیشنلٹی دینے لگے، اب دیکھا کہ بجائے اس کے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگے جاتے، یہ تو اسلام پھیل رہا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں وہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی پاکستان کے دورے پر، اس کا کیپٹن جو ہے مسلمان ہے، اور ہمارے پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تو فرینچ داڑھی ہوگی، ڈیزائنی داڑھی ہوگی، سنت والی داڑھی تو نہیں ہوگی، اور وہ انگریز ٹیم کا کپتان ہے، اس کی باقاعدہ سنت کے مطابق داڑھی ہے۔ مجال ہے کسی احساس کمتری میں مبتلا ہوں، وہ کھلے دل سے اسلام کو چاہنے والے ہیں۔ یورپ کا باشندہ ہو کر انگریزوں میں پیدا ہونے والا، پلنے بڑھنے والا، پوری مسنون داڑھی کے ساتھ اسٹیڈیم میں کھیل رہا ہے، اس کو کوئی جھجک نہیں ہے، اور ہماری داڑھی تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو ہمیں شرم آنے لگ جاتی۔ تو اللہ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے دیکھا پریکٹیکل عملاً کہ اسلام تو یہ کلمہ طیبہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ تو در حقیقت اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ کلمہ طیبہ کی شاخیں جب یہ اس کی جڑیں جب دل میں جم جاتی ہیں اور اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، شاخوں سے مراد اعمال ہیں، شاخوں سے مراد جو تشبیہ دی ہے، شاخوں سے مراد اعمال ہیں۔ مومن کے دل میں کلمے کی وجہ سے اس کے جسم سے جو شاخوں کی طرح اعمال نکلتے ہیں، وہ ریاکاری سے، خود غرضی سے، مفاد پرستی سے، ہر قسم کی زمین کی کثافتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اور اس کے اعمال بلند ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ کہ لا الہ الا اللہ کی بدولت اس کے اعمال میں اخلاص، للہیت پیدا ہوتی ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہ کہ توتی اکلہا، کہ اس کلمے کی برکت سے، عجیب، کلمے کی برکت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس انسان کے جسم سے سدا بہار پھل نکلتا ہے، پورا سال ہرا نارگڑی۔ کیا مطلب؟ اللہ، یہ مسجد میں ہوگا یا یہ آفس میں ہوگا یا یہ گھر میں ہوگا، یہ تین ہی میدان بڑے۔ عبادت کا میدان عام طور پر مسجد ہے، اور معاشرت کا میدان عام طور پر گھر ہے، اور معاملات کا میدان عام طور پر آفس اور دکان اور مارکیٹ ہے۔ تو یہ تین جگہوں میں ہی ملے گا، یا تو گھر میں سویا ہوا بیوی بچوں میں گپ شپ میں نظر آئے گا، یا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گا، یا آفس اور دکان اور مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اندر چونکہ کلمہ ہے، اس لیے اس کی مسجد کی جو عبادت ہے وہ بھی پھل ہے، گھر کی جو معاشرت ہے، رہن سہن، وہ بھی پھل ہے، اور دکان اور آفس اور جو ہے وہ مارکیٹ کی چلت پھرت وہ بھی پھل ہے، یعنی تینوں اس کے اعمال پھل ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا،
چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. یہ خوش ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ غمگین اور پریشان ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. تیسرا تو کوئی حال نہیں، دو ہی حال ہے، یا خوشگوار حالات ہوتے ہیں زندگی میں یا ناگوار حالات ہوتے ہیں. دو ہی حال ہر ایک انسان پہ چل رہے ہیں. تو اگر خوشگوار حال ہیں تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی عبادت، اور اگر ناگوار حالات ہیں تو یہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی عبادت. اس کا پھل وہ بھی، اس کا پھل یہ بھی. رنگ مختلف ہیں سارے پھل ہیں، ایمان کا پھل ہے. یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، سنت کے مطابق جاتا ہے، تو بیت الخلاء میں جانا ایک عام سا عمل ہے، لیکن ایمان اور سنت کی برکت سے وہ بھی اس کا پھل بن جاتا ہے. کھانا میری ضرورت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن سنت کے مطابق لا الہ الا اللہ ہے، سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے. سونا ہے، جاگنا ہے، بیوی بچوں میں، اللہ اکبر. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب گھر میں جاؤ، آگے سے بچہ آیا تو فوراً تم نے اٹھا کر سینے سے لگایا، چمٹایا، پیار کیا اور یہ کیا. تو کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، جانور بھی اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، چومتے، چاٹتے اور ان سے پیار وغیرہ کرتے. تو ایک ہم نے کر لیا تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ کا ایک فرق ہے، وہ فرق لا الہ الا اللہ کا ہے کہ ہمارے دل میں اس عمل کے پیچھے جذبہ اللہ کی رضا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، کہ اللہ کا حکم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تعلیم ہے کہ بچوں سے محبت کرو، بچوں سے لاڈ پیار شفقت سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ. 7 سال سے پہلے نماز پر بھی سختی نہ کرو، اور کسی چیز پر سختی کیا. یہ ہوم ورک کیا چیز ہے، نماز پر بھی نہ ڈانٹو. 3 سال کے بچے کو ہم چانٹے لگاتے ہیں کہ ہوم ورک نہیں کیا تم نے، اور ابھی تو اس کو نماز پہ چانٹے کی اجازت نہیں، اور 7 سال کے بعد بھی اجازت نہیں. 10 سال تک، 10 سال سے پہلے نماز پر چانٹے کی اجازت نہیں، اور ہم سکول اور وہ اس پہ کر رہے ہیں. تو خیر فرمایا جب اسی بچے کو تم نے اس جذبے سے اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جذبے سے، اب اس بچے کو بوسہ دینا، اب اس بچے کو سینے سے لگانا، اب اس بچے سے لاڈ پیار، یہ سب عبادت بن جائے. تو پتہ چلا کہ یہ کلمہ طیبہ کی برکت سے ہر عمل پھل بن جاتا ہے، اور سونا اور جاگنا اور شب و روز، صبح سے شام، شام سے صبح، ساری چلت پھرت وہ سب عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ دل میں لا الہ الا اللہ ہے اور اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ حکم اللہ کا، محمد رسول اللہ طریقہ رسول اللہ کا، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا. کوئی کہنے لگے کہ راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ کا. لا الہ الا اللہ یہ راج ہے اور محمد رسول اللہ یہ رواج یعنی طریقہ ہے. تو پھر تو ہر عمل، کھانا پینا، سونا جاگنا، صبح شام، بچوں میں، بیوی بچوں میں، اور اپنے دوست احباب میں، اور جو بھی ہے سب کیا ہے، پھل بن رہا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے. یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. یہ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ جل شانہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کی قدر نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی اس کی جڑوں کو مستحکم فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا